بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ 30 دسمبر کو رات 10:30 بجے راولپنڈی واہ کینٹ میں لالا زار کالونی ہے، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک سمیرا نامی عورت جو کہ پاکستان میں رہتی ہے، اس کا جو شوہر ہے نا خامد، وہ قطر میں رہتا ہے۔ وہاں قطر میں بیٹھ کر اس کو فون کے ذریعے جب اس سے بات کرواتا ہے تو جو آنے والا بندہ ہے جو فون پر بات کرواتا ہے، اس نے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس کی مکمل تفصیلات کہ اس کے شوہر کے سامنے جب وہ اپنے شوہر سے فون پر بات کر رہی تھی، اس بندے نے گولیوں سے کیوں چھلنی کیا، اس کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ واقعہ راولپنڈی کا ہے۔ وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے، اس فیملی کے سربراہ کا نام ہے سلمان کی بیوی کا نام ہے سمیرا عزیز۔ سلمان جو ہے یہ کافی عرصے سے قطر میں جاتا ہے نوکری کرنے کے لیے۔ شروع میں تو اس کو بڑی پرابلم آئی، اس کے بعد یہ سیٹ ہو گیا۔ جب یہ سیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ پاکستان ڈیڑھ سال کے بعد آتا اور اپنے بچوں سے مل کر واپس چلے جاتا۔ یہ کبھی کبھار اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیتا تھا۔ اب یہ نومبر میں جو گزرا ہے 2025 میں، اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلوایا۔ یہ عرصہ 2 سال تک پاکستان نہیں آیا تھا۔ نومبر میں اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلوا لیا اور وہاں پر جب یہ گئی، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے شوہر نے کسی غیر مرد کے ساتھ فون پر باتیں کرتی ہوئی پکڑ لی۔ جب یہ پکڑ لی، اس نے پوچھا تو اس نے نا بس ایسے ہی ٹال دیا، اس کو بس گیڑا دے دیا۔ اس کو شک ہو گیا، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ پھر نا قطر میں ہی بڑی لڑائی کی۔ اس کے بعد اس کو واپس قطر سے پاکستان بھجوا دیا۔ جب یہ پاکستان آتی ہے، سیدھا اپنے والد عزیز کے گھر جاتی ہے۔ جب اپنے والد عزیز کے گھر جاتی ہے تو اس نے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب سے باتیں کی اور ان کو بتایا۔ پھر ان کے رشتہ داروں میں سے جو اس کے شوہر کے تھے، اس میں سے اسرار، ولید اور صابر، 3 بندے اس کے گھر 30 دسمبر کو رات 7:30 بجے آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو سمیرا سوچتی ہے کہ شاید مجھے ملنے آئے ہیں، لیکن وہ سمیرا کو ملے بغیر ہی آگے سیدھے اس کے والد کے پاس چلے جاتے ہیں، جہاں پر اس کا والد عبدالعزیز اور اس کی بہن ثنا اور اس کا چچا شوکت بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک چاچی سیدہ بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ تینوں جا کر کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے قطر میں کیا گل کھلا کے آئی ہے، اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ یہ وہاں پر کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی فون پر، اس کو سلمان نے پکڑ لیا ہے اور اس نے اس کو پاکستان آپ کے گھر بھیج دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا ہے؟ عبدالعزیز کہنے لگا کہ میں نے نہیں پوچھا، چلو میں پوچھتا ہوں اس سے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یہ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں۔ جب یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا، اس ٹائم یہ جو سمیرا ہے نا، یہ ساری باتیں جو ہے نا جب یہ اکٹھے بیٹھ کر کرتے ہیں، سمیرا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ سارے بندے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شوکت اور اس کا والد عبدالعزیز یہ بھی باہر نکل جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر رات 10:30 بجے دروازہ جو ہے نا دوبارہ یہ کھڑکاتے ہیں۔ جب یہ دروازہ کھڑکاتے ہیں، اس کی جو بہن ہے ثنا اوپر سے دیکھتے ہیں کہ وہی صابر، اسرار اور ولید آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ والد صاحب گھر پر نہیں ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دروازہ تو کھولیں نا، ہم نے بات کرنی ہے آپ ہی سے۔ پہلے ہم آئے تھے، آپ کے والد سے بات کی تھی، اب آپ ہی سے بات کرنی ہے۔ اب یہ دروازہ نہیں کھول رہی تھیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ جب انہوں نے دروازہ نہ کھولا، ان کی جو چاچی سیدہ تھی، ان کا شوہر جو تھا امتیاز، وہ بھی قطر میں رہتا تھا۔ اس نے قطر سے کال کی کہ آپ دروازہ کیوں نہیں کھولتی، باہر مہمان کھڑے ہیں۔
خیر سیدہ نے جا کر دروازہ کھولا، یہ کھولنے نہیں دیتی تھیں۔ ساتھ ہی یہ تینوں بندے اندر آ گئے، اور جب اندر آ گئے انہوں نے کہا کہ سمیرہ کو کہ آپ کے شوہر کی کال ہے، یہ پکڑو فون پر بات کرو۔ جب یہ فون پکڑتی ہے اور باتیں کرتے کرتے سیڑھیوں کے اوپر والی منزل پر کمرے میں چلے جاتی ہے۔ پیچھے پیچھے جو ہوتا ہے نا، وہ صابر نیچے کھڑا رہتا ہے، ولید اور اسرار پیچھے نہ اوپر کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ولید جو ہے نا وہ پکڑتا ہے موبائل اس سے، اور موبائل کا بیک کیمرہ جو ہے نا وہ چالو کر دیتا ہے۔ یہ کال جو ہے نا سلمان کے ساتھ لائیو چل رہی تھی۔ اب اسرار اور ولید جو دو بندے اوپر گئے تھے، ان میں سے ایک بندے نے اس کو گولی ماری اور وہاں پر ڈھیر کر دیا۔ اس شوہر کے سامنے اس کو دکھا کر اس کا بیک کیمرہ آن کیا اور اس کو وہاں پر مار دیا۔ جب مار دیا تو یہ جو بندے دو تھے نیچے فٹافٹ اترتے ہیں، اور تینوں بندے صابر بھی جو نیچے کھڑا تھا فرار ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی بہن ثنا اور سیدہ کو پتہ چلتا ہے، یہ دوڑ کر چھت پر آتی ہیں، آ کر دیکھتی ہیں کہ وہ گری پڑی ہے سمیرہ۔ انہوں نے 15 پر کال کی، 1122 کو کال کی۔ 1122 جب آئی انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ اس وقت تک پھر تھانہ صدرواہ کینٹ کی پولیس بھی آ گئی۔ پولیس اس کی لاش کو اٹھاتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک FIR مقدمہ درج ہوتا ہے، اور اس FIR کی جو مدعی بنتی ہے خود ریاست بنتی ہے، یعنی پولیس والے۔ سب انسپیکٹر آصف اقبال صاحب ہیں جو اس مقدمے کے مدعی بنے، کیونکہ رشتہ داروں میں کوئی بھی مدعی بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس مقدمے میں جو نام درج کیے گئے، سلمان، اس کا شوہر، اسرار، ولید اور صابر، یہ 4 بندوں پر پرچہ نامزد کیا گیا، جس میں 302، 311 اور 109 یعنی مشورہ دینے والے اور غیرت کے نام پر قتل کرنے کے مقدمات درج کیے گئے۔ اس میں دیکھیں کہ یہ کیا وجہ بنی کہ والد صاحب اور اس کے چچا شوکت بھی باہر نکل گئے، اور وہ اس وقت واپس آئے جب یہ وقوع ہو چکا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں، یہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کو اس بات کا پتہ تھا اس لیے یہ باہر گئے۔ یہ تحقیقات کے بعد ہی ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس کا مدعی دیکھیں کہ کوئی بھی نہیں بنا، ریاست خود بنتی ہے، پولیس والے خود بنتے ہیں۔ جب یہ خبر CPO خالد حمدانی صاحب تک پہنچی تو انہوں نے اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا، انکوائری کا حکم دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرار کو گرفتار کر لیا ہے، باقی بندے ابھی تک فرار ہیں۔ یہ تھی آج کی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت ہی افسوسناک خبر تھی، جو ایک باہر بیٹھے قطر میں شوہر نے شک کی بنا پر اپنے رشتہ داروں کو بھیج کر اس کو مروا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔